استاد دلی میں قطب مینار ہے۔ ایک شاگرد کلاس میں سو رہا تھا۔ استاد نے اسے اٹھایا اور پوچھا، میں نے ابھی کیا پڑھایا ہے؟ شاگرد گھبراتے ہوئے بولا، آپ نے پڑھایا دلی میں کتا بیمار ہے۔ اے ویڈیو دیکھنے والے، دعا ہے اللہ پاک آپ کی ہر وہ تمنا پوری کرے جس کے لیے آپ دن رات دعا کرتے ہیں، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سردار کے ایک دوست نے سردار سے پوچھا، یار آپ کے پڑوسی نے اتنا مزیدار لطیفہ سنایا، تم سن کر کیوں نہیں ہنسے؟ سردار نے کہا، میں گھر جا کر ہنس لوں گا کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں۔ ایک پٹھان نے اپنی گرل فرینڈ کو کس کیا اور برا سا منہ بنا کر دوسری طرف تھوک دیا اور کہا، تم نے تو ہماری نسوار کا مزاج ہی خراب کر دیا ہے۔ ایک کنجوس بارش میں چھتری بغل میں دبائے جا رہا تھا۔ کسی نے کہا، بھائی بارش ہو رہی ہے، چھتری کھول کر جاؤ۔ کنجوس نے غصے سے کہا، پاگل سمجھا ہے کیا مجھے؟ بارش میں چھتری بھیگ جائے گی اور پھٹ بھی سکتی ہے۔ مریض ڈاکٹر سے، مجھے الٹیاں آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے پرچی پر دوائی لکھ کر دی۔ مریض نے پوچھا، اس دوائی سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں نا، دوائی کھانے کے بعد سیدھیاں آئیں گی۔ ایک سردار اور ایک امریکن ڈنر میں بکرے کا گوشت کھا رہے تھے۔ امریکن کے ہاتھ میں بکرے کی زبان آ گئی۔ امریکن بولا، واٹ از دس؟ سردار بولا، دس از لینگویج آف بکرا۔ مالک مزدور سے، دوسرے مزدور 12 اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں اور تم صرف 6 لاتے ہو۔ مزدور نے کہا، جناب وہ سب کام چور ہیں، وہ دوسرا پھیرا لگانے سے کتراتے ہیں۔ ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا، تمہارے پیپر کب ہو رہے ہیں؟ دوسرے دوست نے کہا، تیسرے مہینے کی 15 تاریخ کو۔ پہلے نے پوچھا، کوئی تیاری بھی کی ہے کیا؟ دوسرے نے کہا، ہاں یار کیوں نہیں، ایک نیا قلم خریدا ہے، نئے کپڑے خریدے ہیں، نئے جوتے اور نئی گھڑی بھی خرید لی ہے، اور کیا تیاری کروں؟ ایک سردار نے بڑے شوق سے ریڈیو لیا، وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن ریڈیو خراب ہو گیا، سردار بہت پریشان ہوا۔ اس نے ریڈیو چیک کرنے کے لیے کھولا تو اس میں ایک چوہا مرا پڑا تھا۔ سردار پریشان ہوتے ہوئے بولا، اس کا تو سنگر ہی مرا پڑا ہے، ریڈیو کیسے بولے گا؟ سردار نے ایک زندہ چوہا پکڑا اور ریڈیو میں ڈال کر بند کر دیا۔ ایک لڑکی بے ہوش ہو کر سڑک پر گر گئی۔ ایک چاچا زور سے چلایا، کوئی لیموں کا سوڈا دے۔ ایک لڑکا بھاگا اور ایک گلاس لیموں کا سوڈا لایا اور آتے ہی چاچا کو دیا۔ چاچا نے سوڈا لیا اور خود پیا اور کہا، شکریہ پتر، میں ایسے حادثات نہیں دیکھ سکتا۔ ایک سردار کے غیر مہمان آنے والے تھے۔ سردار کی بیوی نے سردار سے کہا، تم ہمیشہ مہمانوں سے الٹی سیدھی بات کہہ دیتے ہو، اب ان کے سامنے تمیز اور طریقے سے بات کرنا۔ جب مہمان آئے تو سردار نے کہا، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ مہمان نے کہا، سردار جی آپ کے علاقے میں کتے بہت ہیں۔ سردار نے کہا، کتے سے یاد آیا، تمہارا ابا کیسا ہے؟ وہ نہیں آیا۔ ایک میراثی نماز پڑھ رہا تھا۔ میراثی کا دوست اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ یہ 5 وقت کا نمازی بہت شریف اور بہت نیک بندہ ہے۔ میراثی نماز توڑ کر بولا، اصلی بات تو تم نے بتائی ہی نہیں، اس کو بتاؤ میں نے آج بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر سردار سے، کل ہم آپ کا پیشاب ٹیسٹ کریں گے، آپ بوتل میں ڈال کر لے آنا۔ سردار نے پوچھا، آپ خود ٹیسٹ کریں گے یا کسی اور سے کروائیں گے؟ ڈاکٹر نے کہا، میں خود کروں گا۔ سردار اگلے دن پیشاب کے ساتھ سموسہ بھی لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا، پیشاب تو ٹھیک ہے لیکن سموسہ کیوں لائے ہو؟ سردار نے کہا، پیشاب ٹیسٹ کرنے کے بعد سموسہ کھا لینا، منہ کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔
بابا جی فرماتے ہیں 2 دن کسی لڑکی سے بات کرو تو اگلے دن اس کو ادھار پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ شرارتی کاکا فرماتے ہیں میں سنگل بھی خوش ہوں، لیکن اگر کوئی مل جائے تو ڈبل خوشی ہوگی۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے پوچھا تم نئے گھر کی فرمائش تو نہیں کرو گی؟ لڑکی نے کہا جی نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ اپنے امی ابو کو نیا گھر لے دیجئے۔ شرارتی کاکا فرماتے ہیں آج پھر کتوں والی ہو گئی، میں جاگ رہا ہوں اور وہ سو گئی۔ ایک عورت کا بیٹا رات گئے کافی دیر تک گھر نہیں آیا۔ اس نے اپنی بہو سے کہا تیرا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا، مجھے تو لگتا ہے ضرور کسی لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ بہو بولی ساسو ماں کبھی تو کچھ اچھا بول دیا کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی ٹرک کے نیچے آ گیا ہو۔ کچھ سردار ایک بھینس کو زبردستی چھت پر لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ بھینس کو اوپر کیوں لے جا رہے ہو؟ ایک سردار نے کہا یہ بیمار ہے، اسے ذبح کرنا ہے۔ آدمی نے پوچھا تو چھت پر کیوں لے جا رہے ہو؟ سردار نے کہا چھری چھت پر پڑی ہے۔ ایک سردار کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے سخت بیمار ہو گیا۔ اس کا ایک دوست اسے دیکھنے گیا اور پوچھا یار کیا ہوا تجھے؟ سردار نے گھبراتے ہوئے کہا یار میرا ایک کلاس فیلو مر گیا ہے۔ دوست نے کہا تو یار اس میں اتنی گھبرانے اور ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ سردار نے کہا اس کا رول نمبر 20 تھا اور میرا 21 ہے، اب میری باری آ گئی ہے مرنے کی۔ ایک سردار آدھی رات کو اٹھا اور بیوی سے بولا میں ہسپتال جا رہا ہوں، ایک مریض نے بلایا ہے، ایمرجنسی ہے۔ بیوی نے کہا لگتا ہے اس مریض کو مرنے کی زیادہ ہی جلدی ہے جو تمہیں بلا رہا ہے۔ ایک عورت کے گھر آدھی رات کو چور گھس آیا۔ عورت نے اسے پکڑ کر خوب مارا۔ دوسرے دن پڑوسی نے کہا واہ بابی جی آپ تو بہت بہادر ہیں، چور کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا آپ نے۔ عورت بولی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چور ہے، میں تو سمجھی کہ میرا شوہر رات کو دیر سے آیا ہے۔ ایک میراثی مسجد میں اعلان کرنے گیا تو اسے بڑی مار پڑی۔ اس نے مائک آن کیا اور بولا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ اچانک مائک میں کرنٹ آ گیا۔ میراثی گھبرا کر بولا ہائے میں مر گیا۔ ایک سردار نے کالج میں ایک لڑکی کو آئی لو یو بول دیا اور کہا اب تم مجھے بھی بولو۔ لڑکی نے غصے سے کہا ایک منٹ ٹھہرو میں ابھی سر کو بولتی ہوں۔ سردار نے کہا ارے پاگل سر کو مت بولنا، ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر محترمہ میں مجبور ہوں، میں آپ کے شوہر کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں۔ عورت بولی اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میرے شوہر نیند میں لاتیں مارنے لگتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں دل سے اترے ہوئے شخص کو ایک اور چانس تو ضرور ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر نہ اترا ہو، بیچارہ سلپ ہو گیا ہو۔ ایک مولوی صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے ایک وقت ایسا آئے گا جب بھائی بھائی کا نہیں، بہن بہن کی نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، سب کو بس اپنی اپنی فکر ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک میراثی فوراً بولا جناب افطاری کا۔ ایک سردار کو مچھر بہت کاٹتے تھے۔ ایک دن وہ بازار سے مچھردانی خرید کر لایا اور رات کو اس میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک جگنو اڑتا ہوا نظر آیا۔ سردار بولا لگتا ہے آج پھر کاٹے گا خانہ خراب کا بچہ، ٹارچ لے کر مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ 2 سردار بائک پر جا رہے تھے۔ ایک سردار نے دوسرے سے پوچھا بائک اتنی تیز کیوں چلا رہے ہو؟ دوسرے نے کہا ایک خط کسی کو ضروری دینا ہے۔ پہلے سردار نے پوچھا کہاں پر اور کس کو دینا ہے؟ دوسرے سردار نے کہا یار یہ پڑھنے کا اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟
بیوی: میں آج کے بعد آپ سے کبھی نہیں لڑوں گی۔ شوہر: ٹھیک ہے۔ بیوی: آپ وجہ نہیں پوچھیں گے؟ شوہر: میں نے وجہ پوچھ لی تو تم پھر لڑ پڑو گی۔ ایک سردار کو ہوٹل میں نوکری مل گئی۔ ہوٹل میں مالک نے اس کی ڈیوٹی نمکدانی میں نمک بھرنے کی لگائی۔ شام کو جب مالک آیا تو اس نے دیکھا کہ سردار نے صرف ایک نمکدانی نمک سے بھری ہے۔ مالک غصے سے بولا: ہڈ حرام ہو تم۔ سردار بھی غصے سے بولا: کوچا میں کیا کرتا، اس نمکدانی کے سوراخ ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ مسافر ٹیکسی ڈرائیور سے بولا: یار موڑ ذرا آہستہ کاٹو، ہر موڑ پہ مجھے حادثے کا خوف رہتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا: اس میں خوف کیسا، تم بھی میری طرح موڑ آتے ہی آنکھیں بند کر لیا کرو۔ پہلا طالب علم: مجھے انگریزی کے پروفیسر بہت پسند ہیں، ان کی عادت بھی کیا خوب ہے۔ دوسرا طالب علم حیران ہو کر: وہ کیا؟ پہلا طالب علم: وہ کلاس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ایک سردار اپنی نوکرانی کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ بیوی نے دیکھ لیا اور غصے سے کہا: تمہیں شرم نہیں آتی؟ سردار غصے سے بولا: اس نے گھر میں چوری کی ہے، پورے گاؤں میں اعلان کروا دو، جس عورت نے بھی چوری کی اس کا یہی حشر کروں گا۔ ایک صاحب کپڑے کی دکان پر گئے، بہت کپڑے دیکھے، خیر کپڑے کی گارنٹی پوچھتے۔ دکاندار کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا، آخر اسے ایک کپڑا پسند آ گیا۔ دکاندار: جی کتنا کپڑا دوں؟ صاحب: 1 میٹر۔ دکاندار: صرف 1 میٹر؟ صاحب: جی ہاں، دراصل مجھے اپنی ٹوپی بنوانی ہے، ویسے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ دکاندار: آپ کا سر پھٹ جائے گا مگر ٹوپی کا کپڑا نہیں پھٹے گا۔ اسمبلی کے بعد ہیڈ ماسٹر نے تمام بچوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پاکستان کے سارے مریض ٹھیک ہو جائیں، سوائے ایک بچی کے۔ تمام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لڑکی سے ہیڈ ماسٹر نے دعا نہ مانگنے کی وجہ پوچھی تو بچی نے جواب دیا: سر میرے ابو تو ڈاکٹر ہیں، اگر سارے مریض ٹھیک ہو جائیں تو وہ کمائیں گے کہاں سے؟